ایسر اقبال صاحب، آپ کا لانگ مارچ 23 مارچ کو، اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ وہ تاریخ بھی بدلنے کی سوچ رہے ہیں، کیونکہ مارچ میں تو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، تو اپریل میں رمضان آ جائے گا، مئی میں گرمی آ جائیں گی، تو آپ کے لانگ مارچ کو نہ ہی سمجھیں، پیپلز پارٹی کا مارچ ہوگا اور حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہی سمجھیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے وہ فیصلہ کرے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی یہ مارچ کر رہی ہے، مور دا میریئر. اسی طرح جماعت اسلامی بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس حکومت کے خلاف میدان عمل میں نکلے گی. پی ڈی ایم تو نکلی ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اب اس سے زیادہ بڑا مرحلہ آ گیا ہے، اور پہلے کا مرحلہ آ گیا ہے. جو فورن فنڈنگ کیس میں اسٹیئرنگ کمیٹی، جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے، اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے پاس ایک لمحہ ضائع کیے بغیر استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اس لیے کہ اس میں بڑے سیریس مضمرات ہیں. مثال کے طور پہ ان کی جتنی فنڈنگ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے باہر سے آئی ہے، اور انہوں نے اسی لیے غالباً گورنر اسٹیٹ بینک کو منہ مانگے جو انہوں نے خود مختاری کا بل پیش کیا ہے اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کریں گے تو گورنر اسٹیٹ بینک کے ذریعے یہ ان کی منی ٹریل کو چھپا سکیں گے جو باہر سے پیسہ آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران صاحب تو کہا کرتے تھے. ایسر اقبال صاحب، یہ بہت دور کی کانسپریسی تھیوری آپ لے کر آئے ہیں. اسٹیٹ بینک نے ہی تو اسکروٹنی کمیٹی کو ساری ڈیٹیلز دی ہیں جس سے انہیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ 4 ڈکلیئر کیے تھے، ٹوٹل 18 اکاؤنٹ تھے، 14 اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیے تھے، اور کیا کیا تفصیلات تھی. وہ سارا کا سارا معاملہ کوئی تحریک انصاف سے تھوڑی ملا ہے. مطلب آپ کبھی آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کرا رہا ہے، تو آئی ایم ایف کا کیا تعلق ہے سارے کے سارے معاملے سے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے اسٹیٹ بینک کا گورنر رہ جائے تاکہ پی ٹی آئی کا یہ کیس میں فائدہ ہو جائے؟ شاہزیب، آپ کو میں پھر دہراؤں گا کہ اسٹیٹ بینک یہ نہیں کہہ سکتا تھا جو اکاؤنٹس ہیں ان کو وہ چھپا نہیں سکتا تھا کہ یہ اکاؤنٹس نہیں ہیں. انہوں نے تو ایک بینکس کی پوزیشن دی، لیکن اصل مسئلہ اس میں وہ منی ٹریل ہے جو باہر سے ملک دشمن کھاتوں سے یا اکاؤنٹ سے آئی ہے. اس کے اندر اصل ان کی حکومت کی جان ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس منی ٹریل کو دبایا جائے، چھپایا جائے، اور اسی لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں تحقیقات پہ. دیکھیے، جب پاناما تھا نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا. عمران خان صاحب مطالبہ کرتے تھے کہ اگر وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دے گا تو وہ تحقیقات پہ اثر انداز ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ جو بات یہ کہتے تھے وہ کر کے دکھائیں. اب عمران خان خود اس فورن فنڈنگ کیس میں ان پر ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے کنسیلمنٹ بھی کی ہے، مس اپروپریشن بھی کی ہے، اور اب یہ جو سرکاری تحقیقات ہو رہی ہیں اس پر یہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں. انہیں فوراً اقتدار سے علیحدہ ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو نوٹس لینا چاہیے. مگر آپ کو کیا پھر الیکشن کمیشن میں نہیں ہے بھروسہ؟ الیکشن کمیشن میں سماعت ہونی ہے، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے. آپ لوگوں کے خلاف عمران خان صاحب بہت احتجاج کرتے رہے، پھر پاناما آیا 2017 کے بعد انہیں موقع ملا، اس ساری کی ساری سچویشن کو انہوں نے کیپٹلائز کیا. آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو وکٹمائز کیا گیا. آپ چاہتے ہیں عمران خان صاحب بھی آئندہ کہیں کہ انہیں وکٹمائز کیا گیا؟ الیکشن کمیشن کو تحقیقات کرنے دیجیے، فیصلہ کرنے دیجیے. آپ وہی مطالبات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب آپ سے کرتے تھے. جی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، الیکشن کمیشن تو اپنی تحقیقات کرے گا، لیکن الیکشن کمیشن ان معلومات کی روشنی میں تحقیقات کرے گا جو اس کو بینکس کی طرف سے، سرکاری اداروں کی طرف سے فراہم کی جائیں گی. اور اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے ہیں تو اس امکان کو آپ خارج نہیں کر سکتے کہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں ان تمام تحقیقات کے اوپر، اسٹیٹ بینک کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. آ گیا نا یہ عارف نقوی صاحب کی کمپنی نے اگر پیسے بھیجے، کسی اور نے بھیجے، کیا معاملات تھے، یہ ساری ڈیٹیلز آ گئی ہیں. اب تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے اس کو دیکھ کے کہ وہ اس کو فورن فنڈنگ کا فیصلہ کرتے ہیں، ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ کرتے ہیں، کوئی لائبلٹی وزیر اعظم تک پہنچاتے ہیں نہیں پہنچاتے. تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، معلومات تو باہر ہے. اسکروٹنی کمیٹی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بہت سارے فورن بینکس کے اکاؤنٹس ہیں جن تک ان کی رسائی نہیں ہے، لیکن ان فورن بینک سے جو بھی ریمیٹنس پاکستان میں آئی ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے روٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا اسٹیٹ بینک کے پاس وہ تمام معلومات ہیں کہ بیرون ملک کے بینکوں سے پاکستان میں کون سی ترسیلات آئی ہیں. یہ بہت اہم حصہ ہے اس تحقیقات کا، جو اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم کے طور پہ بیٹھے رہتے ہیں تو اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. لہٰذا اب ان کے لیے وقت آ گیا ہے کہ جو وہ کہا کرتے تھے اس پہ عمل کر کے دکھائیں، استعفیٰ دیں. اگر کلیئر ہوتے ہیں تو واپس کرسی کے اوپر آ جائے، ورنہ اب اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ان کے پاس کوئی اخلاقی، سیاسی، قانونی جواز نہیں رہ گیا
کہ جب وہ سرٹیفائی ہو چکا ہے، کنسیلمنٹ کی ہے، غبن کیا ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جو ڈونیشنز تھیں اس کو مس اپروپریٹ کیا ہے، اکاؤنٹنگ پریکٹسز کو وائلیٹ کیا ہے، کہ اب وہ اس عہدے کے اوپر بیٹھے رہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جواز نہیں رہ گیا تو کیا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی موقع نہیں رہ گیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان ہاؤس بھی نہیں اس حکومت کو گرا سکتے، سڑکوں پر آ کر بھی اس حکومت کو نہیں گرا سکتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کیس کے ذریعے بھی دباؤ بڑھایا جائے، اس کیس سے ہی فیصلہ لیا جائے اور اس حکومت کو گھر بھیجا جائے؟ دیکھیے، یہ کیس کے ذریعے بھی ہم ایک قانونی جنگ تو لڑیں گے ان کے خلاف، لیکن جو عوامی جنگ ہے وہ بھی بھرپور ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جو پی ڈی ایم نے ان کے خلاف مہنگائی مارچ اور لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے وہ ہوگا، اور بہت پرزور طریقے سے ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر یہ حکومت میں اتنی سخت نہیں رہے گی کہ یہ برسر اقتدار رہ سکے. اس وقت پاکستان جس ہر طرف سے بحرانوں کا شکار ہے، چاہے وہ معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، سفارتی بحران ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ فی الفور نئے عام انتخابات کیے جائیں. شاہ زیب 2018 کا جو تجربہ کیا گیا تھا وہ فیل ہی نہیں ہو چکا، وہ بلکہ میگا فیل ہو چکا ہے. اب وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہا ہے، اس خطے کا طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے. پاکستان کی جو نیشنل پاور ہے وہ تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہے، اور اس سے اس خطے میں بہت امن کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہمیں قومی سلامتی کو خطرات ہو سکتے ہیں. لہذا اب کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ نیا انتخاب فوراً کیا جائے. بہت شکریہ.